تو قریش کی سائڈ یہ سچویشن تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا مکہ سے شام کی طرف. اب وہ گزرتے ہوئے مدینہ سے ہی جاتے تھے، لیکن ابو سفیان نے یہ میسج بھیجا کہ میں تو خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اب واپسی پر قافلے کی حفاظت کے لیے آپ میں سے کچھ لوگ یا کوئی لشکر اختیار کر کے بھیج دیں. لیکن ابو جہل نے اس کو ایک موقع سمجھا مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے کہ ایک تو بہانہ بھی مل گیا، اور پھر اس نے سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور پوری قوت کے ساتھ آیا، یعنی وہاں سے جو جو لوگ آ سکتے تھے سب کو اکٹھا کیا، تاکہ لوگوں کو یہاں انکریج کیا کہ تم نہیں جا رہے، جس طرح سے غیرت دلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم بزدل ہو، ڈر گئے ہو، اس طرح سے بھی لوگوں کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا کہ وہ لازمی اس جنگ میں حصہ لیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی شامل نہیں ہو سکتا تھا تو اس نے اپنی جگہ کسی اور بندے کو بھیجا، جیسے ابو لہب نے شامل ہونے سے انکار کر دیا، بزدلی دکھائی، تو پھر ایک شخص تھا جس نے ابو لہب کا قرضہ دینا تھا، تو اس نے اس شخص کو کہا کہ تمہارا قرضہ اس طرح پورا ہو جائے گا کہ اگر تم میری جگہ اس جنگ میں چلے جاؤ. تو اس طرح سے وہ پوری اپنی قوت جمع کر کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا بہت زیادہ مال متاع اس پورے سفر میں خرچ کیا، کیونکہ تقریباً 1000 سے اوپر ان کا لشکر تھا. تو اس پورے لشکر کا ٹریول ایکسپنسز اور پھر وہاں کے یعنی جو ان کی ضیافت اور ان کا کھانا پینا، اس سب کے بھی ایکسپنسز خود قریش نے بیئر کیے. اس میں غلام بھی شامل ہوئے، ہر طرح کے لوگ اس لشکر میں شامل تھے، اور ایک دن میں وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس سے پورے لشکر کو کھانا کھلاتے تھے. اس کے بعد مکہ سے نکلتے وقت ابو جہل نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رشتوں کو کاٹا ہے، اور یہ وہ پیغام دیتا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اے اللہ تعالیٰ کل تو اسے ہلاک کر دے. اور اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں ان کی ملتی ہیں جو انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کی کہ اے اللہ، دونوں لشکروں میں سے جو برتر ہے اسے کل کامیابی دے دے، اور جو تیری نزدیک زیادہ معزز ہے اسے کامیابی دے دے، اور جو بہتر ہے اس کی مدد فرما. یعنی وہ اپنے طرف سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے آئے تھے، وہ کسی لشکر کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ اگر لشکر کی حفاظت مقصود ہوتی تو ایک چھوٹا لشکر بھی آ سکتا تھا. یعنی سوری، وہ جو لشکر میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ تجارتی قافلہ ہے، یعنی ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا. اور ان کو رستے میں اطلاع بھی مل گئی تھی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ خیریت سے دوسری سائڈ سے نکل گیا ہے بچ کر مسلمانوں سے، تو اس کے ڈیفنس کی، اس کی حفاظت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی. یہاں تک بھی ہوا کہ بدر میں پہنچنے کے بعد بھی ایک صحابی حکیم بن حزان جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے اور مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ آئے تھے. اصل میں وہ حضرت خدیجہ کے پھپھی زاد بھائی ہیں. تو انہوں نے اور ایک اور شخص عتبہ بن ربی جو کہ سردار تھے قریش کے، انہوں نے مشورہ دیا. یہ وہ لوگ تھے جو بہت معاملہ فہم تھے اور لڑائی اور یہ سب نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ کریں گے بھی تو ہم جو سامنے جس کو مار رہے ہوں گے، قتل کر رہے ہوں گے، وہ ہمارے اپنے ہی رشتہ دار ہوں گے، تو کامیابی یا جنگ جیتنے کی بھی صورت میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی. تو جو عتبہ بن ربی ہیں ان کے بیٹے حضرت حذیفہ بہت عرصہ پہلے اسلام لا چکے تھے، یعنی وہ شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھے. تو ابو جہل نے اس پر بھی اسے آر دلائی کہ تم ڈر گئے ہو اور اپنے بیٹے کے مقابلے میں نہیں جانا چاہ رہے سب کچھ. تو خیر آخر کار انہیں اس جنگ میں جانا پڑا. یعنی ابو جہل واز دا مین لیڈر who was motivating everyone کہ نہیں ہمیں جانا ہے اس میں. اور آخر میں یہ ہوا کہ عتبہ بن ربی جو ہیں وہ فوت ہو گئے، یعنی کہ قتل کر دیے گئے اس جنگ میں. تو ان کے جو بیٹے تھے وہ جب ان کو اس گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا جس میں باقی مشرکین کی لاشیں ڈالی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر افسوس کے آثار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ رنجیدہ ہیں؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں اپنے باپ کو مکہ کے سمجھدار ترین لوگوں میں سے سمجھتا تھا، وہ معاملہ فہم تھے، تو ان کے اس انجام پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے سب سمجھانے اور سب کے باوجود، سب نشانی اور چیزوں کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لے کر آئے. تو ہوا یہی کہ رشتہ دار، کیونکہ ایک ہی قبیلہ تھا، آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی تھی، رشتہ داری تھی، ان کو آپس میں اس جنگ میں ٹکرانا پڑا. اور ابو جہل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنی امت کا فرعون ہے اور یہ اپنی امت کو
یعنی اپنے لوگوں کو اسی طرح ہانک کر لے آیا جس طرح فرعون لے آیا تھا اپنی قوم کو. تو اگر آپ فرعون کے بارے میں سمجھیں، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کے لوگوں کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور جب آئے بھی تھے تو تب بھی مدعا ان کا یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کر دو اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. فرعون اجازت نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ان پر کوئی عذاب نہیں بھیجا، وہ خود پیچھے چل کر آئے اور سمندر میں یہ دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ تو آرام سے گزر گئے، اس کے باوجود وہ اس سمندر میں چلے گئے اسی امید پر کہ یہ سمندر ہمارے لیے بھی کھلا رہے گا، اور پھر وہ جو سمندر کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. تو بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر آ چکے تھے، بلکہ انہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا صرف اس بات پر کہ وہ اسلام لے آئے تھے. وہ واپس جا کر کوئی لڑائی نہیں کر رہے تھے، نہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب بھیج رہا تھا، لیکن یہ خود اپنے تمام مین لیڈرز کو، ان کے بچوں کو، جو ایک میجورٹی آف عرب جیسے کہتے ہیں ایلیٹ یا کریم یا ان کے میجر لوگ تھے، ان سب کو لے آئے تھے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں جب خبر ملی کہ اس میں تمام پرومیننٹ نیمز ہیں، تو اس کے بارے میں بولا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے لا کر ڈال دیے. یعنی ان کے سب سے پرائم امپورٹنٹ لوگ وہ سب کے سب خود اس جنگ میں آ گئے اور موسٹلی اس جنگ میں مارے گئے تھے.